مین's سرچ فار میننگ، مقصد حیات کی تلاش، ڈاکٹر فرینکلن۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ مین's سرچ فار میننگ، مقصد حیات کی تلاش، پارٹ 2۔ صبح سویرے منہ اندھیرے قیدی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور مارچ کے لیے تیار ہوتے۔ ایک دن ایک قیدی کی چیخ سنی گئی۔ دیکھا گیا کہ ایک بیمار قیدی کو زد و کوب کر کے گرا دیا گیا ہے۔ وہ کھڑا ہوا تو اسے دوبارہ مارتے ہوئے گرا دیا گیا۔ کیوں؟ اسے بخار تھا، لیکن بخار سے زیادہ اس نے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ اس نے نامناسب وقت پر اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا تھا۔ گویا اس نے اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کی تھی اور اس جرم کی پاداش میں اسے یہ سزا دی گئی۔ جو قیدی اپنے نفسیاتی رد عمل کے دوسرے مرحلے سے گزر چکا تھا، اس نے اپنی آنکھیں مزید نہیں ہٹائیں۔ اس کے بعد سے اس کے احساسات واضح تھے اور وہ بے حس و حرکت دیکھ رہا تھا۔ ایک اور مثال ایک فوجی ہسپتال میں انتظار کی ہے۔ مریض قیدی کو انتظار تھا کہ وہ ڈاکٹر کو دکھا دے تاکہ بخار یا زخم کے باعث اسے 2 دن کام میں کچھ رعایت مل جائے۔ وہ ابھی اپنی باری کے انتظار میں ہی تھا کہ ایک 12 سالہ لڑکے کو لایا گیا جسے جبراً کئی گھنٹے سخت برف میں کام کرنے کے لیے کھڑا رکھا گیا تھا۔ یخبستہ سردی میں ننگے پاؤں کھڑے رہنے سے اس کے انگوٹھے پالا مار کا شکار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے اس کے ناسور دور کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں نفرت، دہشت اور بے رحمی وہ جذبات تھے جنہیں ہمارے ساتھی تماشائی اب مزید محسوس نہیں کرتے تھے۔ چند روز کیمپ میں گزارنے کے بعد مرنے والوں اور مرے ہوئوں کو دیکھنا عام سی بات ہو گئی تھی۔ میں نے بعض اوقات ٹائفس کے مریضوں کے ساتھ وقت گزارا جنہیں بہت تیز بخار ہوتا اور اکثر وہ مدہوشی کی حالت میں اور قریب المرگ ہوتے۔ ان میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی تھی اور میں نے اسے کسی جذباتی کیفیت کے بغیر ہی دیکھا۔ اس قسم کے مناظر اکثر بار بار ہر موت کے وقت دکھائی دیتے ہیں۔ قیدی ان لاشوں کے ساتھ جو کچھ کرتے وہ بھی ناقابل بیان لگتا ہے۔ ایک قیدی نے ایک دوسرے مردے کا بچا ہوا آلو والا کھانا اچک لیا۔ ایک قیدی نے ایک مردے کے جوتے اتار لیے اور یوں وہ اپنے تئیں خود کو بہتر سمجھنے لگا۔ تیسرے آدمی نے ایک مرے ہوئے آدمی کا کوٹ اتار لیا۔ ایک اور قیدی کو خوشی تھی کہ اس نے مردہ کے جسم سے اصلی ہار اتار لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے بہت ہی بے توجہی سے دیکھیں۔ بظاہر میں نے نرس سے کہا کہ لاش کو ہٹا دو، تو جب اس نے اس کا فیصلہ کیا تو اس نے لاش کی ٹانگیں پکڑیں اور اسے چھوٹی سی راہداری سے کھینچتا ہوا لے گیا۔ اس راہداری کے دونوں جانب 50 مریضوں کے بستر لگے ہوئے تھے۔ ہم جب سے غذائی قلت کا شکار ہوئے 2 سیڑھیاں جو کھلی فضا میں کھلتی تھیں ہمارے لیے ہمیشہ بہت ہی مسئلہ رہیں۔ کیمپ میں قیام کے چند ماہ کے اندر اتنی نکاہٹ ہو چکی تھی کہ ہم یہ 2 سیڑھیاں ہی طے نہیں کر سکتے تھے۔ ہر سیڑھی تقریباً 6 انچ بلند تھی جس پر چڑھنے کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا، لہٰذا ہاتھوں کو سہارا دیے بغیر ہی ہمیں خود کو آگے کی جانب کھینچنا پڑتا تھا۔ لاش کے ساتھ جو آدمی ہوتا پہلے وہ خود کو سیڑھیوں پر کھینچتا، پھر لاش کو ٹانگوں سے کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے اس انداز سے گزارتا کہ پہلے لاش کی ٹانگیں، پھر دھڑ اور آخر میں لاش کا سر بہت زیادہ آواز کے ساتھ ٹکراتا ہوا دونوں سیڑھیوں سے گزرتا۔ میرا قیام خیمے کی دوسری جانب اسی فوجی اسپتال کی طرف تھا جہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ میں جس بیمار آدمی کے ساتھ 2 گھنٹے پہلے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کی لاش اسی بے دردی سے گھسیٹ رہا ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں فوراً اس کی طرف سے پھیر لیں اور اپنی یخنی پینی شروع کر دی۔ اس واقعے سے میری جذباتی وابستگی نہیں تھی، اس لیے شاید میں اسے یاد نہ رکھتا، لیکن چونکہ میری پیشہ ورانہ دلچسپی ضرور تھی اس لیے کچھ احساس تھا، لہٰذا مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا۔ بے حسی، حقیقت بینی کے جذبات اور یہ احساس کہ کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا دوسرے مرحلے کے دوران نفسیاتی رد عمل کی علامات تھیں، اور ظاہر ہے دن رات کی مسلسل مار پیٹ اس کیفیت کا باعث تھی۔ دراصل اس انسینسٹیوٹی کے ذریعے
قیدی خود کو ایک بہت ہی لازمی حفاظتی خول میں بند کر لیتے تھے۔ مار پیٹ تو بظاہر چھوٹی موٹی باتوں پر ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات اس کا کوئی سبب ہی نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمیں روٹی کام کی جگہ پر ملتی تھی، پر اس کے لیے سیدھی قطار بنانا ضروری تھا۔ ایک روز میرے پیچھے کھڑا ہوا آدمی اس قطار سے ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا اور قطار کی یکسانیت برقرار نہ رہی تو شود استافل کو اس پر غصہ آیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے پیچھے قطار میں کیا ہو رہا ہے کہ اچانک میرے سر پر 2 ڈنڈے پڑے۔ تبھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شود استافل گارڈ اپنی چھڑی لیے کھڑا تھا۔ ایسے لمحے زیادہ تر جسمانی درد اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ یہ احساس نقصان پہنچاتا ہے کہ یہ کیا ناانصافی ہے جس کا کوئی سبب ہی نہیں۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ کہ مخصوص مواقع پر جن ڈنڈوں کے نشانات نہیں پڑتے تھے، ان کی تکلیف نشان پڑنے والی زد و کوب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں ریلوے ٹریک پر کھڑا تھا، برفانی طوفان جاری تھا، لیکن ہماری جماعت اس موسم کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں نے پوری مشقت سے اپنا کام جاری رکھا اور بجری ڈھوتا رہا، کیونکہ اتنے یخ موسم میں اپنا جسم گرم رکھنے کا ایک یہی طریقہ تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں سانس لینے کے واسطے اپنے بیلچے پر جھکا۔ اسی اثنا میں گارڈ نے مجھے دیکھ لیا اور وہ سمجھا کہ شاید میں سستا رہا ہوں۔ اس نے اس لمحے جو تکلیف پہنچائی وہ میری تذلیل یا مار پیٹ کے باعث نہیں تھی۔ گارڈ نے یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے کچھ کہے اور ٹوکے، چاہے کوئی غلیظ لفظ ہی بک دے، بلکہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور مجھے دے مارا۔ میرے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک پالتو حیوان کو اپنے کام پر لگانے کے لیے اسے ٹھکا دیا جائے۔ مار پیٹ کا سب سے زیادہ تکلیف دہ حصہ وہ ہے جس میں تذلیل بھی کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمیں برفیلے راستے پر لمبے اور بھاری شہتیر اٹھا کر لے جانے تھے۔ اس دوران اگر ایک آدمی بھی پھسل جاتا تو صرف اس کی جان ہی خطرے میں نہ تھی، بلکہ یہ شہتیر تھامے ہوئے تمام ہی قیدیوں کی جانیں خطرے میں آ جاتی۔ میرے ایک پرانے دوست کے کولہے میں پیدائشی خرابی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نقص کے باوجود وہ کام کرنے کے قابل تھا، کیونکہ ایسے نقص والوں کے لیے موت کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ بھاری شہتیر اٹھاتے ہوئے وہ پھسل گیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی گھسٹتے چلے گئے۔ چونکہ میں شہتیر اٹھائے ہوئے نہ تھا، اس لیے میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا ایک لمحہ بھی ٹھہرے بغیر اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ اسی دوران میرے پیٹھ پر کسی نے زور سے مارا، تند انداز میں ڈانٹا اور مجھے واپس اپنی جگہ جانے کا حکم دیا۔ چند منٹ پہلے یہی گارڈ کے جس نے مجھے مارا تھا ہمیں برا بھلا کہتے ہوئے سمجھا رہا تھا کہ تم خنزیر کے بچوں کو دوستی نبھانا بھی نہیں آتی۔ ایک اور مرتبہ کہ جب درجہ حرارت 2 درجے فahrenheit تھا، جنگل میں ہم نے پانی کے پائپ بچھانے کے لیے سخت مٹی کھودنی شروع کی۔ میں کام کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اسی دوران موٹی سرخ تھوڑی والا ایک فورمین میری طرف آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے سور کا سر یاد آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اتنی سخت سردی سے بچاؤ کے لیے گرم دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ مصیبت میرے سر آ پہنچی ہے۔ اس نے میرے سامنے پڑے مٹی کے ڈھیر کو دیکھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں نے کتنا گڑھا کھودا ہے۔ پھر اس نے بکنا شروع کیا، خنزیر کا بچہ، میں تجھے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ میں تجھے سکھاتا ہوں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ تجھے مجبور کر دوں گا کہ تو اپنے دانتوں سے یہ گڑھا کھودے یا کتے کی موت مرے۔ تو اس دنیا میں 2 دن کا مہمان ہے۔ تو نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ ویسے تم کرتے کیا تھے؟ کیا بزنس مین تھے؟ میں اپنے ماضی کے بارے میں بہت محتاط تھا۔ مجھے اس کی قتل کی دھمکی کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، میں ایک ڈاکٹر تھا، ایک اسپیشلسٹ۔ کیا ڈاکٹر؟ پھر تو تم نے لوگوں سے بہت سا پیسہ بٹورا ہوگا۔ کاش ایسا ہوتا، مگر میں نے زیادہ تر جو کام کیا وہ بغیر کسی پیسے کے عوض کیا، غریبوں کے لیے۔ غالباً میں ضرورت سے زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اس نے مجھے نیچے پھینکا اور مجھ پر چڑھ گیا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ اس نے اس دوران کیا کچھ بکا۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی قیدی پر غصہ اتارا جاتا ہے تو کس قدر کرب انگیز ہوتا ہے۔ یہ کرب ظلم یا درد کا نہیں ہوتا، بلکہ اس ظلم کے ساتھ جو بے عزتی منسلک ہوتی ہے وہ سخت اذیت ناک ہوتی ہے۔ جب میرے ساتھ یہ ہوا تو میرا خون کھولنے لگا اور پیشانی پر اس کا اثر نظر آیا، کیونکہ ایک ایسا آدمی میری زندگی پر تبصرہ کر رہا تھا جو میرے بارے میں بہت ہی کم جانتا ہے۔ خوش قسمتی سے مجھ پر جو کیپو لگایا گیا تھا وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، کیونکہ میں اس کی عشقیہ داستانیں
اور ازدواجی مسائل توجہ سے سنتا تھا۔ وہ یہ واقعہ طویل مارچ کے دوران سناتا تھا۔ میں نے اس کی شخصیت کے بارے میں جو تجزیہ کیا اور اسے جو معالجاتی مشورے دیے، اس کی وجہ سے وہ مجھ سے بہت متاثر تھا۔ اس پر وہ میرا شکر گزار تھا اور میری بہت قدر کرتا تھا۔ وہ اکثر اگلی 5 قطاروں میں میرے لیے اپنے برابر کی جگہ رکھتا۔ اس جگہ پر صرف 280 افراد ہی بیٹھ سکتے تھے۔ میرے لیے یہ چیز بہت اہم تھی۔ ہمیں منہ اندھیرے صبح سویرے اس کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ ہر ایک اس وجہ سے ڈرتا تھا کہ اگر اسے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اسے پچھلے قطاروں میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ اگر کسی ناپسندیدہ کام کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہوتی تو سینئر کیپو اٹھتے اور پچھلے قطاروں میں کھڑے قیدیوں میں سے چند کو نکال لیتے۔ ان منتخبہ قیدیوں کو اجنبی گارڈوں کے حکم پر جو کام بھی کہا جاتا کرنا پڑتا۔ یوں ان کی دوڑیں لگ جاتی تھیں۔ اگلی 5 قطاروں میں بیٹھے سینئر کیپو عموماً ایسے ہی قیدیوں کو منتخب کرتے تھے جو خود کو ذرا ہوشیار بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی احتجاج کرتا یا درخواست اس کے تواضع لاتوں سے کی جاتی۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد انہیں مسلسل تانوں اور گالیوں کا نشانہ بھی بنایا جاتا۔ لیکن چونکہ میرا کیپو اپنے دل کی بھڑاس مجھ سے نکال لیتا تھا، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس کے دل میں میری عزت تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور سہولت بھی میسر تھی۔ میرے جسم میں ورم تھا اور میری ٹانگیں سوجی ہوئی تھیں کہ بمشکل اپنے گھٹنے موڑ سکتا تھا۔ میں اپنے جوتے کے تسمے نہیں باندھتا تھا تاکہ سوجے ہوئے پیر اس میں سما سکیں۔ موزے پہننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چنانچہ میرے ننگے پیر ہمیشہ گیلے رہتے اور جوتے برف سے بھرے ہوئے۔ ظاہر ہے یہ چیز پالا مار، فروسٹ بائٹ اور سوجن شیل بیلین کا باعث ہوتی تھی۔ ہر قدم میرے لیے شدید اذیت کا باعث ہوتا۔ مارچ کے دوران برف پر چلتے تو برف کے ڈھیلے جوتوں میں جمع ہو جاتے۔ قیدی بار بار گرتے تو ان کے پیچھے آنے والے فوجی انہیں مزید ٹھوکنے رسید کرتے۔ پھر ایک قطار کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتی، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ محافظوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھ کر انہیں اپنی بندوق کی بٹ مارتا تاکہ گرنے والا جلدی سے اٹھ کھڑا ہو۔ آپ اس قطار میں جتنا آگے ہوں گے، آپ اتنا ہی کم قطار میں موجود قیدیوں کی حرکت سے متاثر ہوں گے کہ رکیں یا وقت ضائع کریں۔ پھر اس تاخیر کی تلافی کے لیے درد سے پر پیروں کے ساتھ دوڑنا بھی پڑے۔ میں اس بات سے بہت خوش تھا کہ مذکورہ کیپو نے مجھے ذاتی طور پر مالش کے طور پر مقرر کر دیا تھا، لہٰذا میں قیدیوں کی اس قطار میں سب سے آگے ہوتا اور قدرے رفتار سے چلتا رہتا۔ میری خدمات کا ایک خاص معاوضہ دوپہر کے کھانے میں سوپ کی صورت میں بھی دیا جاتا تھا۔ وہ میرے سامنے ڈونگے سے چند مٹر نکالتا۔ یہ کیپو سابق فوجی افسر تھا اور اتنا جرری تھا کہ فورمین کے سامنے بھی سرگوشیاں کر لیا کرتا تھا، جس سے میں کئی مرتبہ جھگڑا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں ایک اچھا کارکن ہوں۔ یہ باتیں اگرچہ موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، مگر اس نے میری جان بچانے میں میری مدد کی تھی۔ فورمین سے جھگڑے کے بعد وہ مجھے دوسرے گروہ میں لے گیا تھا۔ اپنے دفاع کا اگلا مرحلہ بے حسی ہوتا ہے۔ یہ اس مرحلے کی بڑی علامت ہے۔ اس موقع پر سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنی جان بچائی جائے۔ قیدی جب دن بھر کی سخت محنت کے بعد واپس کیمپ میں آتے تو ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے یہ کہنا بہت عام سی بات تھی کہ چلو ایک اور دن گزر گیا۔ میں تناؤ کی اس کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ ایسے میں قیدیوں کی تمام تر توجہ زندہ رہنے پر لگی ہوتی تھی اور نتیجتاً وہ پستی میں گر جاتے تھے۔ کیمپ میں موجود میرے کئی کولیگ جو سائیکو انالیسس کے تربیت یافتہ تھے بتاتے تھے کہ اکثر قیدی ایسی ذہنی حالت میں مبتلا ہیں جو بالکل ابتدائی حیات کی ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کی خواہشات اس کے خوابوں میں واضح دکھائی دیتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ قیدی کس قسم کے خواب کثرت سے دیکھتے تھے؟ ان کے خواب روٹی، کیک، سگریٹ اور گرم پانی کے غسل پر مشتمل ہوتے تھے۔ چونکہ یہ سادہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے وہ اپنے خوابوں کے ذریعے ان کا اظہار کرتے تھے۔ آیا ایسے خوابوں کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ تاہم ان حسین خوابوں سے جب یہ قیدی اٹھتے تو انہیں کیمپ کی سخت اور متشدد زندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے خوابوں اور ان کی حقیقی زندگی میں بہت بڑا فرق تھا۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب میری آنکھ ایک ساتھی قیدی کے کراہنے کی وجہ سے کھل گئی۔ وہ نیند میں تھا اور بظاہر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ چونکہ میں ہمیشہ سے ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں سے پریشان رہا ہوں، اس لیے میں نے اس بیچارے کو جگا دیا۔ اچانک میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، کیونکہ عین اسی لمحے مجھے یہ ادراک ہوا
کہ کوئی بھی خواب خواہ کتنا ہی بھیانک ہو اس اذیت انگیز کیمپ کی حقیقت سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ جس ڈراؤنے خواب سے گزر رہا تھا، بہرحال وہ اس کیمپ سے کم ڈراؤنا نہیں تھا۔ کیمپ میں موجود قیدیوں میں چونکہ غذائی قلت انتہا کی ہوتی تھی، لہٰذا ان میں غذا کی چاہت ایک جبلی معاملہ تھا اور ان کی سوچ کا محور یہی تھا۔ کام کے دوران اگر ان کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا تھا کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو فوراً ان کا موضوع گفتگو غذا ہی ہوتا۔ کھدائی کے دوران ایک قیدی جب دوسرے کے قریب ہوتا تو اس کا سوال یہی ہوتا کہ اس کی پسندیدہ ڈش کیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کھانوں کی ترکیب بتاتے اور منصوبہ بناتے کہ جب وہ مستقبل میں کبھی ملیں گے تو گھر پر یہ کھانے تیار کر کے ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ کھل کر بات کرتے اور ان کی پوری تفصیل میں جاتے۔ وہ اس وقت تک ایسا کرتے رہتے جب تک انہیں خفیہ اشاروں کنایوں سے یہ پتہ نہ چل جاتا کہ محافظ آ رہا ہے۔ روزانہ بعد میں قیدیوں کو جو راشن دیا جاتا وہ عموماً لمبے پانی والے سوپ یعنی پتلے سوپ اور چھوٹی روٹی پر مشتمل ہوتا۔ مزید یہ کہ کبھی کبھار نام نہاد الاؤنس بھی دیا جاتا جو 3/4 اونس مارجرین یا غیر معیاری قیمے کے کباب یا تھوڑی سی پنیر یا مصنوعی شہد یا 1 چمچ جیم پر مشتمل ہوتا۔ یہ چیزیں عدل بدل کر روزانہ دی جاتی۔ اگر سخت تھکا دینے والے کام کے ساتھ یا بستہ سردی اور نامناسب کپڑوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ غذا نہایت ناکافی تھی۔ بیمار افراد جو خاص نگہداشت میں ہوتے انہیں کیمپ پر رہنے اور کام سے رخصت دینے کی بجائے جھونپڑے میں رہنے دیا جاتا۔ ان کا معاملہ بھی خراب تھا۔ جب ہمارے جسموں میں جلد کے نیچے کی چربی ختم ہو گئی اور ہم ڈھانچے بن گئے تو ہم خود اپنے آپ کو ختم ہوتا دیکھ سکتے تھے۔ جسم کے اندر موجود نامیوں آرگینزمز نے اپنی ہی پروٹین کھانی شروع کر دی اور ہمارے عضلات غائب ہونے لگے۔ اس وقت جسم کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ یکے بعد دیگرے ہمارے جھونپڑے کے باسی مرتے جا رہے تھے۔ ہم سب یہ اندازہ خوب ٹھیک لگا سکتے تھے کہ اب کس کی باری ہو سکتی ہے اور خود اس کی باری کب تک آئے گی۔ کئی مشاہدات کے بعد ہم علامات کو خوب جان چکے تھے، جس کی وجہ سے ہماری تشخیص خوب یقینی ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم وہاں بیٹھے یہ سرگوشیاں کرتے تھے کہ کون زیادہ نہیں جیے گا یا اگلا شکار کون ہے۔ جب ہم روزانہ شام میں اپنے جسم میں موجود جوئیں تلاش کرتے اور ننگے بدن کو دیکھتے تو یہی سوچتے کہ میرا جسم تو پہلے ہی سے لاش ہو چکا ہے، میرا اب کیا ہونا ہے۔ میرے جسم پر تو پہلے ہی بہت کم گوشت رہ گیا ہے جس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اب اس میں زندگی کی رمق نہیں۔ میں یہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پسندیدہ غذاؤں اور کھانوں کے بارے میں خیالات قیدیوں کے دماغ پر سوار تھے، اور جب بھی موقع ملتا وہ اس پر بات کرتے۔ غالباً یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ان کی یہ طویل عرصے پر محیط خواہش کہ انہیں دوبارہ اپنی پسند کے کھانے مل جائیں گے محض اچھے کھانوں کی خواہش ہی نہ تھی، بلکہ یہ ادراک بھی تھا کہ وہ انسانی وجود رکھتے ہیں اور اس بنا پر کھانے کے سوا کچھ سوچنے کی رمق جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قسم کے شدید تجربے سے نہیں گزرے وہ شاید ہی اس کیفیت کا ادراک کرنے کے قابل ہوں گے۔ وہ بمشکل یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کھائی میں کھڑے ہو کر کھدائی کرنے اور 9:30 یا 10 بجے کھانے کے وقفے کے سائرن کا منتظر رہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب راشن تقسیم کیا جائے گا۔ فورمین سے اگر تعلقات بہتر ہیں تو اس سے بار بار پوچھنا کہ کیا وقت ہوا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی جیب میں پڑے روٹی کے ٹکڑے کو یک بستہ انگلی سے چھونا، پھر اس کا تھوڑا سا حصہ توڑ کر اسے اپنے منہ میں رکھنا اور چاروں ناچار اس کا آخری نوالا لیتے ہوئے اسے واپس جیب میں ڈالنا اور خود کو باور کرانا کہ دوپہر کو دوبارہ کھانے کو ملے گا۔ ہم راشن میں ملنے والی معمولی سی روٹی کے بارے میں یہ نہ ختم ہونے والی بے تکی بحث اگلے وقت کے لیے رکھ چھوڑتے۔ وہاں اس ضمن میں 2 رائے قائم ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں جو بھی راشن ملتا ہے خواہ اس کی مقدار کتنی ہی ہو ہمیں وہ فوری کھا لینا چاہیے۔ اس کے 2 طرفہ فوائد تھے کہ اول بدترین بھوک مٹائی جائے خواہ دن بھر میں 1 دفعہ اور وہ بھی بہت کم وقت کے لیے ہی صحیح۔ دوسرے راشن کے چوری ہونے یا کھو جانے کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اپنے راشن کو تقسیم کر کے آہستہ آہستہ کھایا جائے۔ میں نے اس گروہ میں شمولیت اختیار کی۔ اس کیمپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں سب سے کرب انگیز لمحہ وہ ہوتا تھا کہ جب رات کے کسی پہر
ہم اپنی خواہشات بھرے خواب دیکھتے ہوئے سو رہے ہوتے اور 3 سیٹیوں کی کرخت آواز ہمارے رگے جان کو چیر جاتی۔ پھر ہم اپنے گیلے جوتوں سے دنگل شروع کر دیتے اور اپنے متورم اور سوجے ہوئے پیر ان میں زبردستی گھسانے کی کوشش کرتے۔ ساتھ ہی رونے اور کراہنے کی آوازیں آتیں جن کا سبب معمولی مشکلات ہوتی، مثلاً خاردار تار میں پھنس کر جوتے کے تسمے کا کٹ جانا۔ ایک دن میں نے ایک ایسے شخص کو روتے چلاتے ہوئے دیکھا جو بہت ہی جدی اور باوقار تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا کیونکہ اس کے جوتے ٹھنڈ کی وجہ سے اتنے سکڑ گئے تھے کہ انہیں پہننا اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا، اور اب اسے ننگے پاؤں برفیلی زمین پر چلتے ہوئے جانا تھا۔ ان بھیانک لمحات میں مجھے کچھ وقت آرام کا مل جاتا۔ روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو میں اپنی جیب سے نکالتا اور پورے غذائیت میں کمی ایک جانب غذا کی طرف رغبت کا باعث تھی، تو دوسری جانب اس بات کا بھی پتہ چلتا تھا کہ جنسی خواہش مر چکی ہے۔ ذہنی دھچکے کے ابتدائی اثر سے قطع نظر یہ ایک ظاہری علامت تھی، اور یہ ایک ماہر نفسیات کے ذمہ تھا کہ وہ تمام مردانہ کیمپوں میں اس کا مشاہدہ کرے۔ اس کے برخلاف دیگر مردانہ منتظمہ شعبوں میں مثلاً فوجی بیرکس میں کچھ نہ کچھ جنسی بگاڑ تھا، حتیٰ کہ قیدیوں کو سیکس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ ان کے مایوسانہ جذبات نے انہیں کسی بھی ایسے کام سے روک رکھا تھا۔ قیدیوں کی اکثریت اپنے آپ کو بچانے پر متوجہ تھی، جو کسی بھی شخص کے لیے قطعاً عدم توقیر کی بات ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اس سے قیدی کے مکمل عدم جذبات کا پتہ چلتا تھا۔ اس کی حقیقت مجھ پر اس وقت کھلی کہ جب مجھے آشویٹز میں ایک ڈاک ہاؤس کے کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ ٹرین میں ہم 2000 قیدی سوار تھے۔ ہمارا گزر ویانا سے ہوا۔ آدھی رات کے قریب ہم ویانا کے ایک ریلوے اسٹیشن سے گزرے۔ اس راستے میں وہ گلیاں بھی آئیں جہاں میں پیدا ہوا تھا اور اپنی زندگی کے کئی برس گزارے تھے، بلکہ قیدی بنائے جانے سے پہلے تک میں یہیں رہتا تھا۔ اس ڈبے میں 50 قیدی موجود تھے اور 2 چھوٹے چھوٹے جھروکے تھے جن سے بمشکل باہر جھانکا جا سکتا تھا۔ فرش پر چند لوگ ہی اکڑوں بیٹھ سکتے تھے، جبکہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے جھروکے کے گرد جم گڈھا لگائے ہوئے تھے۔ اپنی انگلیوں کے بل کھڑے ہوئے میں نے باہر جھانکا تو مجھے اپنے آبائی قصبے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ میں خود کو زندہ سے مردہ تصور کر رہا تھا۔ چونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ماتا سین میں واقع کیمپ میں لے جایا جا رہا ہے، اس لیے ہماری زندگی کے اب 1 یا 2 ہفتے ہی باقی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچپن کے گلی کوچوں کے مناظر ایک مردہ شخص کی حیثیت سے دیکھے ہیں جو کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور نیچے بھوت شہر کو دیکھ رہا تھا۔ کئی گھنٹے کی تاخیر کے بعد ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ راستے میں گلیاں نظر پڑیں، ان میں میری گلی بھی تھی۔ بڑی تعداد میں جوان لڑکے جو کیمپ میں اپنی زندگی گزار چکے تھے، ان کے لیے سفر بہت ہی بڑا واقعہ تھا اور وہ جھروکوں سے باہر دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے کچھ دیر کے لیے باہر دیکھ لینے دیں کہ یہ میرا آبائی علاقہ ہے، لیکن انہوں نے میری یہ درخواست نہایت بدتمیزی اور بد تہذیبی سے مسترد کر ڈالی۔ تم تو بہت عرصہ یہاں ہی رہے ہو، پھر تمہیں یہاں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تم تو اس علاقے کو پہلے ہی بہت دیکھ چکے ہو۔ مجموعی طور پر اس کیمپ میں ثقافتی بے حسی بھی تھی۔ صرف 2 چیزوں کو استثناء حاصل تھا: سیاست اور مذہب۔ پورے کیمپ میں ہر جگہ اور مسلسل سیاست پر بات ہو رہی تھی۔ یہ گفتگو زیادہ تر افواہوں کی بنیاد پر تھی جو بہت تیزی اور دلچسپی سے پھیل جاتی تھیں۔ فوجی صورتحال کے بارے میں افواہیں عموماً متضاد ہوتی تھیں۔ یہ افواہیں بہت تیزی سے ایک سے دوسرے قیدی تک پہنچتی اور ہر قیدی کے ذہن میں گردش کرتی رہتی۔ بعض پر امید افواہوں کے باعث جنگ کے فوری خاتمے کی امید پیدا ہوتی، لیکن اکثر دیگر افواہوں کی وجہ سے یہ امید مایوسی میں بدل جاتی۔ بعض مرد تو بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے، لیکن ایسے افراد بھی تھے جو پر امیدی پر اڑے ہوئے تھے اور سختی سے اس پر کاربند تھے۔ قیدیوں کی مذہبی دلچسپی جو جلد یا بدیر ان میں پیدا ہوتی، سب سے قوی اور قابل مشاہدہ تھی۔ مذہبی یقین یعنی عقیدے کی گہرائی اور طاقت اکثر آدمی کو حیران کن حد تک آگے بڑھا دیتی اور نئی منزل تک لے جاتی ہے۔ سب سے پر اثر تعلق اس وقت بنتا کہ جب ہم رات کی تاریکی میں جانوروں کے ٹرک میں سفر کرتے ہوئے یا کام سے تھکے ہوئے، بھوکے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس جھونپڑے کے کونے میں عبادت کرتے۔ سردیوں کے دن تھے اور موسم بہار۔ 1945 میں میادی بخار، ٹائیفائڈ کی وبا پھوٹ پڑی۔
جس نے تقریباً ہر قیدی کو متاثر کیا۔ کمزور اور سخت محنت کرنے والے لوگوں میں شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ بیماروں کے کوارڈز بہت ہی نامناسب تھے اور ان میں عملی طور پر کوئی دوا تھی نہ خدمت گار۔ بیماری کی بعض علامات انتہائی ناقابل بیان تھیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایک لقمہ بھی کھانے کے قابل نہ تھے، جو ان کی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک تھا۔ ایسے ہی مریضوں کو غشی کے دورے پڑا کرتے تھے۔ غشی کی سب سے خطرناک حالت میرے ایک دوست پر طاری ہوئی، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مرنے والا ہے اور اب اسے اپنا آخری وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ غشی کے دوران وہ اول فول بک رہا تھا۔ غشی کے دوروں سے بچنے کے لیے میں نے اور دیگر بہت سو نے رات کو زیادہ سے زیادہ دیر جاگنے کی کوشش کی۔ میں گھنٹوں اپنے دماغ میں مختلف باتیں گڑتا رہتا۔ بظاہر میں اپنی کتاب کا وہ مسودہ تیار کر رہا تھا جو میں آشویٹس کے چیمبر میں کھو چکا تھا۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹے سے کاغذ کے بوسیدہ ٹکڑے پر کلیدی الفاظ لکھتا رہتا تھا۔ موقع بموقع ایک سائنسی بحث کیمپ میں چھڑ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جو میں اپنی عام زندگی کیمپ سے پہلے کی زندگی میں دیکھ چکا تھا، جو میری پیشہ ورانہ دلچسپی کا تھا۔ روحانی کشف۔ کیمپ کے چیف ڈاکٹر نے، جو خود بھی قیدی ہی تھا، ایک مرتبہ مجھے بلایا۔ وہ جانتا تھا کہ میں سائیکیٹری کا ماہر ہوں۔ یہ ملاقات بیماروں کے کوارٹر میں اس کے ایک چھوٹے سے نجی کمرے میں ہوئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا حلقہ جمع ہوا تھا جس میں خلاف قانون شعبہ صحت و صفائی کا وارنٹ آفیسر بھی موجود تھا۔ ایک آدمی نے ایک دعا کے انداز میں روحوں کو پکارنا شروع کیا۔ کیمپ کا کلرک سادہ کاغذ لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن اس کی توجہ لکھنے پر نہیں تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اس کے ہاتھ میں موجود پینسل نے آہستہ آہستہ چند لکیریں کھینچی۔ 10 منٹ بعد یہ مجلس برخاست کر دی گئی، کیونکہ اس دوران روحوں سے باتیں کرنے والوں کو دیا گیا وقت ختم ہو چکا تھا اور وہ اس دوران روح کو ظاہر کرنے میں ناکام رہا تھا۔ کلرک نے صرف VAEV کے الفاظ ہی لکھے تھے اور اس کی توجیہ یہ پیش کی گئی کہ کلرک لاطینی زبان نہیں جانتا اور اس نے اس سے پہلے کبھی لفظ وائی وکٹس نہیں سنا، تو وہ بھلا یہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو لوگ جنگ میں شکست کھا چکے ہیں اب وہ کلی طور پر اپنے فاتحین کے رحم و کرم پر ہیں اور انہیں اپنے فاتحین سے کسی قسم کی توقع، درخواست یا رحم دلی کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے خیال میں اس نے زندگی میں ایک بار یہ لفظ سنا ہوگا اور کسی حافظے کے بغیر وہ ان کی روح ان کا لاشعور میں موجود ہوگا۔ کیمپ میں جسمانی اور ذہنی تشدد کے باوجود یہ ممکن تھا کہ لوگوں کی روحانی سطح میں گہرائی آ جائے۔ ایسے حساس افراد جنہوں نے بہت زیادہ علمی تحقیقی زندگی بسر کی ہو، وہ سخت اذیت میں تھے۔ ان میں سے اکثر لگے بندھے ضابطوں کے قائل تھے اور نازک طبع بھی، لیکن ان کی اندرونی شکست و ریخت کم تھی۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد کے بیرونی وحشتناک ماحول کو اپنی اندرونی ثروت اور روحانی آزادی میں بدلنے کے قابل تھے۔ ایک یہی ناقابل فہم مناقضہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چند قیدی کیمپ کی وحشت اور اذیت کے باوجود بظاہر بہتر زندگی کے لیے بچ پائے۔ اس کے برخلاف قوی جسم اور مزاج والوں کی بقا بھی اس ماحول میں ممکن نہ رہی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابتدائی ایام میں کام کی جگہ پر میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ بلند آواز میں ایک حکم دیا جاتا تھا کہ الگ الگ ہو جاؤ، آگے بڑھو، بائیں مڑو، 2 3 4، بائیں مڑو، 2 3 4، بائیں مڑو، 2 3 4، ٹوپیاں اتارو۔ یہ الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ جب ہمیں ٹوپیاں اتارو کہا جاتا تو ہم کیمپ کے گیٹ سے گزرتے اور سرچ لائٹس ہم پر ڈالی جاتی۔ جو اس دوران اچھی طرح مارچ نہ کرتا اسے لات ماری جاتی۔ سب سے برا اس شخص کے ساتھ ہوا جس نے ٹھنڈ کی وجہ سے اپنی ٹوپی اپنے کانوں تک کر لی تھی اور ابھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ہم کیمپ سے نکلنے والے ایک سڑک کے ساتھ ساتھ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلتے جاتے تھے اور راستے میں موجود بڑے پتھروں سے ٹھوکر کھاتے یا پانی کے جوہروں میں گھس کر کیچڑ میں لت پت ہو جاتے۔ ہماری نگرانی پر معمور محافظ ہم پر چیختے رہتے اور اپنی بندوقوں کے بٹ مار کر ہمیں چلنے پر مجبور کرتے رہتے۔ اگر کسی کے پاؤں زخمی ہیں تو وہ اپنے قریبی ساتھی قیدی کے کندھے پر سہارا لے سکتا تھا۔ بمشکل کوئی کچھ بولتا۔ برفانی ہواؤں کی موجودگی میں کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوتی۔ کھڑے کالر کے پیچھے اپنا منہ چھپائے ہوئے مارچ کرتے ہوئے ایک آدمی نے مجھ سے سرگوشی کی۔
اگر ہماری بیویاں ہمیں ابھی دیکھ لیں تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کیمپ سے دور ہی رہیں اور انہیں پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس بات سے مجھے اپنی بیوی کا خیال آ گیا۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے، چکنی برفیلی جگہوں سے پھسل رہے تھے، ایک دوسرے کو بار بار سہارا دے رہے تھے، اٹھا رہے تھے، مگر ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ البتہ ہم دونوں یہ جانتے تھے کہ اس وقت ہم اپنی بیویوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وقفے سے میں آسمان کی طرف دیکھتا، جہاں ستاروں کی روشنی دھندلا رہی تھی اور صبح کی گلابی روشنی سیاہ بادلوں کے پیچھے سے نمودار ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں میری بیوی کی تصویر چل رہی تھی اور وہ اس وقت مجھے ایک پر اسرار شخصیت لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے سرگوشی کر رہی ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے اور بے تکلفانہ اور حوصلہ افزا نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ بات حقیقت ہو یا نہ ہو، مگر میرے لیے وہ چڑھتے سورج سے زیادہ روشن تھی۔ ایک خیال بجلی کی طرح میری نسوں میں دوڑ گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں یہ سچ محسوس کیا کہ شاعروں نے جس محبت کو افسانوی بنا دیا ہے، دانشوروں نے جس محبت کے دعوے کیے ہیں، وہ زندگی کا کتنا بڑا سچ ہے کہ محبت انسانی زندگی کی وہ خواہش ہے جسے آدمی اپنی زندگی کا بلند ترین ہدف بنا سکتا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ شاعروں اور دانشوروں نے سب سے بڑے کس راز کی بات کی ہے۔ انسان کی آزادی محبت سے اور محبت میں ہے۔ میں یہ سمجھ گیا دنیا میں اپنا سب کچھ کھونے کے باوجود کیسے سرشار ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس بارے میں سوچئے، مکمل غارتگر صورتحال میں، کہ جب ایک آدمی کسی بھی مثبت عمل کا اظہار نہیں کر سکتا، کہ جب اس کی تکالیف ہی اس کی کل کائنات ہوں، ایسی صورت میں صرف اپنے پیارے کا تصور ہی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور خوشی کا باعث ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے ایک آدمی لڑکھڑایا اور اس کے پیچھے آنے والے سب اس پر گر پڑے۔ محافظ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ان تمام پر اپنا کوڑا برسانا شروع کر دیا۔ یوں میرے خیالات چند لمحوں کے لیے منتشر ہو گئے، لیکن جلد ہی میری روح کو اور راستہ مل گیا اور وہ قید کی دنیا سے باہر آ گئی اور میں نے دوبارہ اپنی محبوبہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے اس سے کچھ پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس نے کچھ پوچھا تو میں نے جواب دیا۔ ادب سرائے۔